اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ہم وطنوں، 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس ملک کی خاطر ہم نے اپنے بزرگوں، بیٹیوں، ماؤں، پھوپھیوں کی عزتیں اور جانیں قربان کی ہیں۔ اس ملک کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے باجے لے لو، لوگوں کے کانوں میں بجاتے پھرو، آپ موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار لو اور آپ ون ویلنگ کرتے پھرو، آپ لوگوں کی بیٹیوں کو چھیڑتے پھرو، آپ تنگ کرتے پھرو، آپ کسی کو راستے میں چلنے نہ دو۔ آج ابھی 13 اگست کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لڑکے جو موٹر سائیکل کے سلنسر اتروا کے تیاری کر رہے ہیں کہ کل 14 اگست ہے۔ کیا یہ واقعی یہ آزادی ہے؟ کیا موٹر سائیکل کا سلنسر اتارنا ہی آزادی کہلاتا ہے؟ کیا اس سے کسی کو جانی نقصان نہیں ہو سکتا؟ اور وہ لڑکے جن کا بھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا، ویسے تو ہمارے اس لاہور شہر میں اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر یا لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلاتے ہو تو بہت زیادہ انتظامیہ کی طرف سے سختی ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے، اچھا اقدام ہے ہماری وارڈن پولیس کی طرف سے۔ لیکن یہ جو 14 اگست کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں آگے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ آج ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ آزادی موٹر سائیکل کا سلنسر اتارنے سے نہیں ہوتی۔ آپ اس دن کی کے معاملات پہ روشنی ڈالیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سنیں کہ یہ حقیقی آزادی جو ہے ہم نے کتنی محنت سے لی ہے اور اس آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے تہیا کریں کہ ہم اس آزادی میں رہتے ہوئے ملک کی خاطر ہم کیا کر سکتے ہیں، ملک کو کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، ہم اپنی اقدار کو کیسے دنیا میں روشن کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سنہری مستقبل کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ہے۔ یہ آزادی کا مفہوم نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے باجے چائنا سے لے لو اور وہ ایک دوسرے کے کانوں میں بجاتے پھرو، جو کہ 2-3 ماہ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی 14 اگست آ رہا ہے اور ہم بس باجے بجائیں گے۔ ٹھیک ہے، باجا کس خوشی میں بجایا جا رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، باجا تو اس وقت بجایا جاتا ہے جب کسی کی شادی ہو، جب کوئی خوشی کا موقع۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ آزادی ٹھیک ہے، آزادی ہمیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ جو عورتوں کی عزتیں گئیں، ہماری جانیں گئیں، ہمارے بزرگوں کا نقصان ہوا، اس منظر نامے کو بھی پیش کرو، پتہ چلے کہ آیا حقیقت ہے کیا تھی، ہمیں آزادی چاہیے کیوں تھی، ہمیں برصغیر میں مشکلات کیا پیش آتی جو آج انڈیا میں بابری مسجد شہید کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ جب مرضی وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ وہ سارے سلوک ناروا رکھنے تھے جس کی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا، کہ علامہ اقبال نے سوچا کہ اب یہ 2 قومی نظریہ پیش کریں، کیونکہ اب ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہ سکتے۔ ایک ملک میں یہ اکٹھے رہیں گے تو جانی نقصان ہوتا رہے گا۔ جیسے اب انڈیا میں بہت سارے مسلمان ہیں جو اقلیت بن کے رہتے ہیں، جب مرضی ان کے اوپر متعصب ہندو چڑھائی کر دیتے ہیں اور وہاں ان کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حال ہی میں عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا جو انڈیا میں واقعہ پیش آیا اور ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ہمارے لیے بہترین سوچا، اور وہ اس وقت سوچا جب ابھی لوگوں میں اتنی بصیرت ہی نہیں تھی، ابھی ان لوگوں کو یہ شعور نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے کہتے پاکستان تو بس ایسے ہی بن گیا۔ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ پاکستان کو بنانے کے لیے وہ بصیرت انہوں نے استعمال کی، جس سے ان کو پتہ تھا کہ آنے والے 100-200 سال تک جو حالات پیش آئیں گے، ہمیں اپنے ملک میں آزادی
کو ایک نعمت جانتے ہوئے اس کے حقیقی پس منظر میں جانا چاہیے. نہ صرف موٹر سائیکلوں کے اوپر چڑھ جائیں، کاروں میں بڑے بڑے سلنسر لگا لیں اور ڈیک بجانے شروع کر دیں، اور مال روڈ پہ یا اور سڑکوں پہ یا پاکستان کے دیگر شہروں میں عوام کو تنگ کرنا شروع کر دیں. یہ آزادی نہیں ہے، اسے آزادی نہیں کہتے. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو منار پاکستان واقعہ پیش آیا، یہ بھی آزادی نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ 14 اگست آئے گا تو بس ہم باجے بجائیں گے، ہم خوشیاں کریں گے، مٹھائیاں بانٹیں، لیکن اس آزادی کے لیے بانٹیں جس آزادی کے مفہوم کا آپ کو پتہ ہو. اور اس آزادی کے لیے کبھی بھی آپ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہ اتاریں جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. کسی بھی بچے کو موٹر سائیکل والے کو کھڑا کر لو کہ کیوں موٹر سائیکل آپ یہ سلنسر اتارا ہوا ہے، کیوں آپ روڈ پہ ون ویلنگ کر رہے ہو، وہ کہے گا جی 14 اگست ہے. اور بھائی 14 اگست کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم موت کے منہ میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے. 14 اگست آزاد ہو کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، یہ تو کوئی 14 اگست نہ ہوگا. یہ آزادی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آزادی اور اگلے جہاں چلے جاؤ یا کسی اور میں جا کر موٹر سائیکل مارو اور وہ جانی نقصان کرو. 14 اگست کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وطن کے لیے ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے وقت میں کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور ہمیں محافل کا انتظام کرنا چاہیے. اس میں ہمیں ہمارے اسکالرز، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پروفیسرز، ہمارے ادبی شخصیات کو اس منظرنامے کو پیش کرنا چاہیے اور لوگوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور جسے نہیں پتہ اس کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ حقیقی آزادی اسے کہا جاتا ہے، نہ کہ اسے آزادی کہا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ناسور پھیل گیا ہے کہ بس جی آپ سڑکوں پہ آؤ اور آپ بس دنگا کرو، آپ لوگوں کی لڑکیوں کو چھیڑو، بچیوں کو چھیڑو، اور آپ موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ کرو اور آپ بیہودہ آوازیں نکالو. تو بھائی یہ آزادی نہیں ہے. میں بچوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سدھر جاؤ اور اچھی اور حقیقی آزادی کی طرح اور حقیقی مسلمانوں کی طرح اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کو سمجھو. آؤ روڈوں پہ، لیکن ایسے نہ ہو کہ آپ کا آنا کسی اور کے آنے کے لیے دشوار ہو جائے. ایسے روڈوں پہ نہ گھومو کہ آپ کے آنے سے کوئی اور روڈ پہ نہ چل سکے. ایسے روڈوں پہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نیلام ہوتی نظر آئے. ایسے روڈوں پہ مت گھومو کہ جس کی وجہ سے کوئی شریف انسان اپنے بچوں کو گھر سے نکالنے سے بھی باز رہے. تو آپ کو حقیقی آزادی کے لیے ضرور باہر آنا چاہیے، لیکن اس تہذیب کے دائرے میں آنا چاہیے. نہ صرف لوگوں کے کانوں میں باجے بجا کر بتانا چاہیے کہ جی آج 14 اگست ہے، آج تو ہم یہ باجے بجائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ باجا بجانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سا باجا 14 اگست کو بجا تھا جو آپ یہ باجے بجا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے یہ جی ہمارے باجے کی آواز ہے. ابھی آج 13 اگست کی شام کو ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے باجے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو صبح کل کے دن کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ کو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، سیدھے طرح اپنی حقیقی آزادی کو مناؤ اور واقعی پتہ چلے کہ آپ کا ملک آزاد ہوا ہے. پاکستان پائندہ باد.